اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہاں سے ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے جو 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد رونما ہوا تھا۔ یہ در حقیقت امت کے لیے سبق ہے بہت بڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ اقدس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پر اسلامی سزائیں مقرر ہوتی تھی، اور پھر وہ مقرر ہوئی۔ چونکہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، امت نے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس دور میں کچھ ایسے واقعات رونما نہ ہوئے ہوتے، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے سزائیں مقرر نہ فرمائی ہوتی، تو ہمارے سامنے وہ عملی نمونہ ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی بات ہم سنیں تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں دل میں ہم کوئی میل لائیں، بلکہ اللہ کی حکمتیں پنہاں تھی، بس ان سے جو بھی سرزد ہوا، جو کچھ بھی ہوا۔ باقی رہے منافقین اور کفار، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن جو کچھ ہوگا۔ مسلمانوں کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں ہمیں اسلام کہتا ہے کہ اچھا گمان کریں، تو صحابہ کے بارے میں تو ہمیں بالکل ذرا سا بھی دل میں میل نہیں لانا چاہیے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ بہتان لائے ہیں، وہ جو بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں تفسیر اور حدیث کے حوالے سے خلاصتاً، پھر آگے آیات پڑھتے ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا 5 ہجری میں۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ المنورہ، تو مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت ہو گیا تھا، اور سحری کے وقت قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ سحری کے وقت آپ حاجت کے لیے اٹھ کے کہیں تشریف لے گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ واپس آئی ہیں یا نہیں آئی، لیکن ان کا ہار کہیں ٹوٹ گیا، تو وہ ہار کی تلاش میں اس کو تلاش کرنے میں لگ گئی، انہیں دیر ہو گئی واپس آنے میں۔ قافلہ یہاں سے چل پڑا، تو آپ چونکہ جسم میں بہت ہلکی پھلکی تھی، خود ہی فرماتی ہیں، تو اس لیے جنہوں نے کجاوا اٹھا کے رکھا اونٹ پہ، پردے کے احکام اس وقت نازل ہو چکے تھے، ام المومنین پردہ فرمایا کرتی تھی، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ اس کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں، اور کجاوا اٹھانے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں، چونکہ آپ کا وزن بہت ہلکا پھلکا تھا۔ کجاوا اٹھا کے رکھنے والوں نے اونٹ پہ کجاوا باندھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی تو دیکھا قافلہ وہاں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جا چکا ہے۔ ہار گم ہونا بھی اس میں بھی خدا کی طرف سے حکمت تھی، قدرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہیں کپڑا لے کر اوڑھ کر وہیں پہ لیٹ گئی۔ تو حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ قافلے کے پیچھے کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی مقرر فرما دیا کرتے تھے، جو سب سے آخر میں قافلے کے چلتے تھے، تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ راستے میں سے اٹھاتے ہوئے لے کے آ جائیں۔ اس قافلے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے تھے، تو وہ قافلے کے بہت ہی پیچھے تھے۔ جب وہ پڑاؤ والی جگہ پہ آئے تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے دور سے ہی دیکھ کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ اٹھ بیٹھی اور پردہ فرما لیا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ آپ نے پردہ فرمایا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے اترے، آپ کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑی اور چل پڑے۔ دوپہر کے وقت قافلے کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے۔ بس یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ منافقین میں سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کو بات مل گئی، اس نے بس اس بات سے بتنگڑ بنا لیا اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، اور وہ بات کو ایسے بنا گما کے پھرا کے کیا
کہ کچھ مسلمان بھی بیچارے سادہ لوگ اس میں ملوث ہو گئے بات کرنے میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا، کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، کون ہے جو ان کی طرف سے میرے سامنے عذر پیش کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، قرآن اس کی بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم ہے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھلائی ہی جانتا ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتا۔ تو جن لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے، کون ہے جو ان کی طرف سے عذر پیش کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جلال میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ، وہ رب کائنات جو آپ کے جسم اقدس پر ایک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو وہ رب یہ کب گوارا کرے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی بد عورت لے آئے؟ سبحان اللہ، جو آپ کی صحبت میں مکھی کو گوارا نہیں کرتا وہ کسی گندی عورت کو آنے دے گا؟ یعنی ام المومنین پاک دامن ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ، جو رب کائنات آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ آپ کے سائے پہ کسی کا پاؤں پڑے گا، بے ادبی ہوگی، تو یا رسول اللہ وہ آپ کے گھر میں ایسی عورت کیسے آنے دے گا؟ وہ آپ کے اہل کو کیوں نہیں محفوظ رکھے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو رب کائنات آپ کے نالین پہ جوں کا لگا ہوا خون بھی قبول نہیں فرماتا، اسے بھی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کے بارے میں بھی فرماتا ہے، صاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ رب کائنات آپ کے گھر میں کسی ایسی عورت کو کیسے لائے گا؟ یعنی سب نے یہ گواہی دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں۔ آپ جب سفر سے واپس آئی تو بیمار ہو گئی تھی، آپ گھر میں لیٹ گئی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر شہر میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہے، آپ بیمار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، مجھ سے صرف اتنا ہی پوچھتے کیا حال ہے، اور پوچھ کے چلے جاتے۔ مجھے کچھ محسوس تو ہوتا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پتہ نہ چلتا کہ ماجرا کیا ہے۔ تو فرماتی ہیں 1 مہینہ میں بیمار رہی، 1 مہینے کے بعد ام مستح، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، فرماتی ہیں وہ میرے گھر آئی تو ان کے ساتھ رات کو حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی، تو راستے میں واپسی پہ ان کو پاؤں کی ٹھوکر لگی، تو پاؤں پہ ٹھوکر لگی، گری، تو گرتے ہی انہوں نے فرمایا تائسا مستح ہلاک ہو جائے، اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسی بات آپ کر رہی ہیں؟ وہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں یہ شریک ہوئے تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، ام مستح نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا باتیں پھیلا رکھی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ کیا بات۔ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ شہر میں تو یہ بات پھیلی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت رنجیدہ ہوئی اور روتی رہی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، آپ گھر تشریف لائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ محترمہ سے ذکر فرمایا کہ باہر اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رونے لگی، بہت زار و قطار روئی۔ جو انسان پارسا ہوتا ہے نا جی، نیک ہوتا ہے، اس کو ان باتوں سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج پہنچتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہی۔ والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی، جو خاتون سیرت کی اچھی ہو، صورت کی اچھی ہو، اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو، اس کی سوکنے بھی ہوں، تو لوگ اس طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کی عادت ہے باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اگلے دن فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہمارے گھر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو مجھ سے فرمانے لگے اے عائشہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اعتراف کر لو، توبہ کر لو، یہ بہتر ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، اپنے والد صاحب سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ میری طرف سے جواب دیں۔
تو انہوں نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا۔ میں نے والدہ محترمہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گی۔ پھر فرماتی ہیں میں نے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ جو لوگوں نے بات پھیلا رکھی ہے میں سچی ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر میں اس چیز کا اعتراف کر لوں جس کے بارے میں اور تم لوگ مانو گے نہیں، کہ میں اگر کہوں بھی کہ ایسا کوئی مجھ سے قصور سرزد نہیں ہوا، تم لوگ نہیں مانو گے، لیکن اگر میں ایسی بات کا اعتراف کر لوں جس کا رب بھی جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو تم لوگ سب مان لو گے۔ تو میں اب وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان۔ سبحان اللہ، فرمایا صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ فرماتی ہیں یہ کہہ کہ میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یا اسی وقت تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ وحی نازل ہونے کی وجہ سے پسینے کے جو آثار ظاہر ہوئے وہ موتیوں کی طرح آپ کے چہرے پہ چمکنے لگے۔ سبحان اللہ اکبر۔ وحی کے آثار ختم ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری برات فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک دامنی ہو ایسی کہ رب قرآن میں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، کہ یہ پاک دامن ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، لوگوں نے آپ کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ ام المومنین ہے آپ کے گھر کی۔ ہم تو ایک عام اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے جی، یہ کچھ ہمیں اسلام نے سکھایا کہ عام کوئی اپنے معاشرے کا کوئی بزرگ ہو، نیک سیرت ہو، پارسا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم فوراً کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات، تم غلط کہہ رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے نا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی لوگوں نے نہیں سوچا کہ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، یہ 18 آیات آپ کی برات میں نازل ہوئی ہیں قرآن میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ مسلمان جو اس تہمت میں پھیلانے میں ملوث ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر 80 کوڑے مارے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات ثابت ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ 80 کوڑے ان کو مارے، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین جس نے اصل میں یہ بات پھیلائی تھی، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کوڑے مارے، لیکن اکثر کی یہی رائے ہے کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ جانے، اس کے حال پہ اللہ ہی دیکھے۔ منافقین بظاہر کلمہ تو پڑھتے تھے، بظاہر مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن دل مسلمان نہیں تھا نا، مومن نہیں تھے اصل میں۔ یہ واقعہ تھا جی جو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، رب کریم کیا فرماتا ہے، یہ جو افواہ انہوں نے پھیلائی ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کہ اس کے ذریعے احکام نازل ہو گئے، حضور کے گرانے کی برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو اب پاک دامنی میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قیامت تک کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قیامت تک کے لیے بیان ہوگی، چونکہ قرآن نے بیان فرما دیا۔ تو اب کوئی جو شخص، ایسا گروہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب بھی باتیں بناتے ہیں، تو قرآن کی روح سے وہ مسلمان نہیں رہتے، چونکہ آپ کی پاک دامنی پہ اب جو انگلی اٹھائے گا وہ آپ پہ نہیں، وہ اللہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو قرآن پہ اور اللہ پہ انگلی اٹھانا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو علماء اہل سنت کافر کہتے ہیں۔
جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ بن گیا، آپ کی پاک دامنی پر یقین رکھنا، چونکہ رب نے نازل فرما دیا ہے تو یہ ہمارے لیے خیر ہو گیا. پتہ چل گیا کہ جو ام المومنین کو پاک دامن یقین کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ خیر ہی ہوا نا ہمارے لیے. بد دلوں کی بد باطنوں کی بد باطنی ظاہر ہو جائے گی اور مومن کا ایمان ظاہر ہوگا. سبحان اللہ. مومن کہے گا نہیں خبردار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور منافق اور بد باطن وہ باتیں ہی اڑائے گا، اور آج تک لوگ اڑا رہے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا. جس نے جتنا کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. بعض نے بات سنی تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور بعض نے سنا تردد میں پڑا خاموش رہا، بعض نے سنا تو ساتھ اس نے بھی بات اڑانی شروع کر دی. ہر ایک کا مختلف حال تھا. فرمایا ان کے حال کے مطابق ان کو سزا ملے گی. تو جنہوں نے بات اڑائی تھی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑے مار کے حد قذف ماری، سزا دی. والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے وہ جس نے سب سے بڑا حصہ پایا، یعنی عبداللہ بن ابی جس نے بات کا بتنگڑ بنایا، جس نے اس مسئلے کو اچھالا ابتدا کی. لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے واصل جہنم کرے.